جی تھوڑا سا یہ بزنس چلنے دے، پھر آخر میں آپ لوگوں کو بھی پارلیمانی لیڈر شیری رحمان آرڈر میں لے آئیں پلیز. میرا گزارش ہے کہ ہاؤس کو آرڈر میں لے آئیں. پختونوں کا قتل جس کی بات ہو رہی ہے سب کو نامنظور ہے چیئرمین صاحب. میری سمجھ سے بالا ہے کہ اپوزیشن اس وقت کس مدعے پر یہ پروٹیسٹ کر رہی ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور بارڈر ایریاز میں آپریشن جو اناؤنس ہوئے ہیں وہ نہ ہوں تو میری سمجھ سے بالا ہے کہ یہ کون سا حکمرانی کی بات کرتے ہیں، کون سے آئین، کون سے انصاف اور کون سے لا کی بات کرتے ہیں. اگر رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو یہ بات کر رہے ہیں آپریشن کی جو نئی اناؤنس ہوئی ہے، اور اس آپریشن کے حوالے سے میں کہوں گی کہ اس طرح کا مربوط اور ملک گیر آپریشن پاکستان میں اشد ضروری ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا ناسور پھر سے سر اٹھا رہا ہے. کیا یہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ریلیجس مائنورٹیز کا استحصال ہو؟ کیا یہ چاہتے ہیں؟ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں سائن بھی نہیں کی ریزولوشن. کیا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام رہے، کہ ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی کی آگے یہاں جلتی رہیں اور یہ کہیں کہ طالبان ہمارے دوست ہیں، کہ ٹی ٹی پی کو دفاتر، یہ وہی تنظیم ہے جو ٹی ٹی پی کو دفاتر دینے کے لیے بڑی متحرک تھی، یہ وہی تنظیم ہے سینیٹر علی ظفر صاحب سے اور جس کا خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں. ان کے چیف منسٹر موجود تھے ایپیکس کمیٹی میں، تو مجھے نہیں پتا اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، یہ کیا چاہ رہے ہیں. یہ سمجھ سے بالا ہے میرے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اس ملک میں استحکام نہ ہو 9 مئی کے بعد جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے اور جو ابھی یہ کر رہے ہیں. صاف واضح ہے انہوں نے کل نیشنل اسمبلی میں بھی قرارداد نہیں سائن کی ایک لنچنگ اور موب برننگ کے خلاف، جہاں ایک سوات میں اور سرگودا کی ہم نے ریزولوشن پیش کی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مذہب کو ویپنائز نہیں ہونا چاہیے، انتہا پسندی کو ویپنائز نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو اس طرح موب کا شکار نہیں بنانا چاہیے. تو مجھے بتائیے کہ یہ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے آن ریکارڈ ابھی بھی اس ریزولوشن سے انکار کیا ہے. یہ اپنی ذات کی سیاست، طالبان خان کے طریقہ کار کو پاکستان کی ریاست سے زیادہ بالا رکھتے ہیں، جو بہت ہی خطرناک طریقہ کار ہے. لگتا ہے انہوں نے کوئی لیسنز نہیں سیکھے، کوئی سبق نہیں سیکھے. چیئرمین صاحب اگر ابھی بھی وہ ہر چیز کو لسانیت پر لا رہے ہیں، ہر چیز کو اپنی فرد واحد کے بارے میں لاتے ہیں، کیونکہ طالبان خان نے بار بار کہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور طالبان ہمارے دوست ہیں، ان کو دفاتر دیے جائیں. تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ جو قربانیاں 80-90 ہزار پاکستانی جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، جس میں ہمارے فوجی بھی ہیں، جس میں ہمارے سویلینز بھی ہیں، جس میں ہمارے بچے ہیں، ہماری خانقاہ ہے، یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ وہ دور واپس آ جائے تاکہ یہ انتشار کی سیاست میں پاکستان میں اور یہ ناسور پھیلے؟ پارلیمان میں بیٹھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے میڈم. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے. بجٹ پہ اس وقت کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ لوگوں نے یرغمال کرنے کی کوشش کی ہے. میں یرغمال نہیں ہونے دوں گی. ہر ملک میں معاشی اور اقتصادی استحکام تب ہی ہوگا جب لا اینڈ آرڈر یعنی قانون کی حکمرانی ہوگی، جس کا آپ روز درس دیتے ہیں. قانون کی حکمرانی کا آپ روز درس دیتے ہیں. تو آئین شکن تو ہم نہیں ہے کہ جی نو کانفیڈنس سے بچنے کے لیے ہم نے آئین شکنی کی، چھوڑ دیں آپ. اب آپ پھر ایسے موڑ پہ آ گئے ہیں جب آپ پاکستان کی استحکام کے خلاف
फिर Leader खड़े of the होके opposition से नामंजूर दरख्वास्त है कि नामंजूर अपने के नारे मेंबरान लगा को रहे नशिस्तों पे हैं। बिठाएं। आप चाहते हैं सारा मुल्क आपके हत्थे लगे रहे, आप चाहते हैं कि माई वे और द हाईवे हो। और इस वक्त इस खतरनाक मौके पर जब हम बजट पेश कर रहे हैं और मुश्किल बजट पेश हो रही है जिसकी हमने सब तनकीद की है, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि वो ऐसी सरजमीन हो जाए पाकिस्तान जिसमें अगर आपकी हुक्मरानी नहीं है, आपकी फिरौनियत नहीं है, तो आप चाह रहे हैं कि आप उसे जलाएं, उसको घेरने दें तालिबान फोर्सेस से, टीटीपी की फोर्सेस से, मुल्क दुश्मन कुव्वतों को आप फरोग देने तैयार हैं। लगता तो यही है। और मुझे शौक जो हुआ है सुन के कि कल आपने नेशनल असेंबली में मॉब लिंचिंग और मजहब की इस तरह गलत इस्तेमाल के लिए आपने आवाज़ तक नहीं उठाई उसके खिलाफ। आपने मशरूत किया अपनी सियासत के साथ अपनी शमूलियत और उस रेजोल्यूशन पे साइन नहीं किया आपने। आज भी आप खड़े हैं जब पाकिस्तान की सरजमीन खतरे में है, आज भी आप खड़े हैं और यही कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत ना चले, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्तेकाम पर वापस नहीं आए। और पाकिस्तान में मईशत के पहिए कैसे चलेंगे अगर फिर से वही हालात होंगे जो हमने 2008 में देखे थे। सवात में आपको चेयरमैन साहब याद होगा कि दहशतगर्दी का झंडा ऐसा उठा था कि मोहतरमा शहीद अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि स्वात में अगर पाकिस्तान का झंडा हटाया गया है, सफ़ेद झंडे लगाए गए, काले झंडे लगाए गए, तो मैं हटाऊंगी, आप हटाएंगे। और वो आखिरी जलसा था उनका, उन्होंने शहादत का प्याला नोश किया। और इस तरह का कॉन्डक्ट उन सारी शहादतों की नफ़ी करता है। मुझे अफसोस है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का रवैया नहीं होता, ये खुद एक गिरोह का और मॉब का होता है। अहले तशी हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ इन्होंने कल रेजोल्यूशन नहीं साइन किया, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेजोल्यूशन नहीं साइन किया। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये कौन सी बजट की बात करने आते हैं जब उनका एक सूबा जल रहा है और उनका खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर वहाँ उस कमेटी में बैठा था। भाई पार्लियामान में लाना है तो तरीके से बात कीजिए, आ जाएगी हर चीज़ पार्लियामान में, लेकिन आपने नहीं करना। आपने सिर्फ इंतशार फैलाना है और बजट की आड़ में अपने सियासी मकासद आगे ले जाने और कुछ नहीं कर रहे। आप रेजोल्यूशन पढ़ाना चाह रहे हैं? मैं आपसे इजाजत लेती हूँ कि रेजोल्यूशन पेश की जाए, प्लीज। ठीक है जी। हाउस की रेजोल्यूशन मैं पेश करती हूँ। The House unequivocally condemns the recent mob lynching in Swat and Sargodha of persons accused of offences pertaining to religion. The right to life, Mr. Chairman, is the most fundamental right as guaranteed by the Constitution of Pakistan and must remain inviolable. The House therefore urges the federal and provincial governments, इनकी गवर्नमेंट है, to ensure the safety and security of all persons living in Pakistan, including religious minorities and vulnerable communities. The House also demands the provincial governments of Khyber Pakhtunkhwa and Punjab to take all measures to ensure that the persons involved in these heinous crimes are identified, investigated, and prosecuted without loss of any time. The House also expects that the court dealing with these cases shall ensure justice as per timelines provided in the law. Thank you. जो करारदाद श्री रहमान साहिबा ने पेश किए, ऐवान के सामने पेश किए, इसके हक में जो है जो इसके हक में है आम है वो अपने हाथ पर करे। और जो इसके खिलाफ है, मेरे ख्याल में करारदाद के हक में ज़्यादा है, करारदाद मंजूर की जाती है जी। चेयरमैन